السلام علیکم لیبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جون کے پہلے ویک کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ میرے چہرے کی خوشی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ آپ کے لیے یہ ویک انتہائی موزوں، ویری پروڈکٹیو اینڈ پلیزنٹ ہے۔ اس کا پلیجر آپ کی زندگی کے کئی شعبوں تک پھیل جائے گا لیبراز، اینڈ دیٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ۔ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ 2 جون کو آپ کے 10th اینگل پر آنے لگا ہے، اینڈ یہ اس کا فرینڈلی موسٹ اینگل ہے۔ 10th اینگل کا کسی بھی فرینڈلی پلانٹ کے ساتھ روشن ہونا آپ کے کیریئر کو بے تحاشا انہینس کر دیتا ہے۔ کامیابیوں سے ہمکنار کرنا، نئی جابز ملنا، نئی انویسٹمنٹس ہونا، ملٹی ٹاسکنگ ہونا، مٹیریل پروفٹ آپ کی توقعات سے بڑھ جانا، جمپنگ سٹائل، خواہش سے بھی زیادہ۔ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فطرت میں بھی نکھار آئے گا۔ وینس عمومی طور پر رومانوی اچیومنٹس دیا کرتا ہے، اٹیچمنٹس، پرپوزلز، ڈیلے آف میرج کا خاتمہ، احساس، پلیزنٹ فیلنگز، بیوٹی لوننگ نیچر، کھانے پینے میں دل لگنا، بات کرنا، اکتاہٹ ختم ہونا، نفسیاتی دباؤ ٹھیک ہو جانا، غم دور ہو جانا، ڈر دور ہو جانا، شکوک دور ہو جانا، یہ سب وینس کی سیزن میں ہو جایا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم لوگ 18 سال سے تو دیکھتے آ رہے ہیں لیبراز، اینڈ اس کے بعد کیا، کیونکہ یہ آپ کا رولنگ ہے تو یہ آپ کی فطرت کا وہ فیول بھی بنے گا جو آپ اپنی ذات میں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، کانفیڈنس کھو دیا تھا، بہادری کھو دی تھی، یا آپ کا ہیومر کم ہو گیا تھا، آپ بڑے ہی خشک مزاج سے ہو گئے تھے۔ تو ناؤ وین دا وینس از ان گڈ فارم ود دا کینسر ہاؤس، یہ وینس آپ کے 10th اینگل پر جائے گا تو کینسر ہاؤس میں ہوگا، تو کینسر کی فطرت بھی تقریباً ایموشنل، اسپرچول، بیوٹی اس سے ریلیٹڈ، اینڈ وینس کی بھی فطرت دونوں بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، بڑے اچھا رسپونڈ کرتے ہیں۔ بٹ لیبراز کے لیے یہ صرف 10ویں گھر کے فائدے نہیں دے گا۔ اچھا، یہ بات تو ریئلائز کر لیں کہ وینس آپ کے 10th اینگل میں 1 سال پہ ایک دفعہ ہی گزرتا ہے، اور یہ پاورفل موسٹ اینگل ہے جو آپ کے لیے مٹیریل سائڈ کو سموتھ کر دے گا۔ بٹ اس کے ادروائز ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آپ کے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنا، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے، اینڈ آپ کے ہاں تہمتوں کو، آپ کے اوپر لوگوں کی جو ازیومنگز ہیں، جو لوگوں نے آپ کے بارے میں رائے غلط قائم کر لی ہے، اس کا خاتمہ، ناراضگیوں کا خاتمہ، اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہو گیا تھا تو اس کا خاتمہ، اگر کسی بیماری نے آ کر ڈیرے ڈال لیے تھے تو اس کا خاتمہ، دس از آلسو پاسبل ود ان دس 3 ویکس۔ وینس جب آپ کے 10th اینگل پر آئے گا تو 3 ہفتے تو کم از کم رہے گا۔ بٹ اب احتیاطی تدابیر کیا ہیں لیبراز، وہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ وینس ایک شارٹ ٹرم اور ایک چھوٹا پلانٹ ہے، مرکری اس سے بڑا ہے، سیٹرن اس سے بڑا ہے، اور وہ پچھلے ہفتے آپ کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ وہ دونوں ریٹروگریڈ ہیں، اور ان کی ریٹروگریشن آپ کے ہے بھی 9th اینگل پر۔ مرکری کی ریٹروگریشن آپ کے 9th اینگل پر ہے، اینڈ وہ آپ کے انداز گفتگو پر تو کچھ نہ کچھ پنچنگ ڈالے گا۔ اگر آپ نے اس کو ریکور نہیں کیا، مان لیں کہ آپ غصیلے ہو گئے، جذباتی ہو گئے، سخت گیر ہو گئے، ظلم اور زیادتی کو پسند کرنے والے ہو گئے، یا بہت بلنٹ ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو وینس کی وجہ سے آپ کو ایک پلیجر فیلنگز آ رہی ہیں، یہ سب غارت ہو جائیں گے، اور ادھر سے آپ ہارش ہو کر اپنے رشتوں کو گنوا رہے ہوں گے، اور ڈیلز خراب کر رہے ہوں گے، کیریئر میں جو اچیومنٹس ہونی ہوں گی انہیں خراب کر رہے ہوں گے، اپنی صحت، اپنے پلیجرز کو اڑا رہے ہوں گے، سب لوگ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں گے، آپ الجھ رہے ہوں گے، لڑائیاں کر رہے ہوں گے، بحث اور تکرار کر رہے ہوں گے۔ سو آپ کو مرکری کی ریٹروگریشن کو بہرحال کاؤنٹر کرنا ہے۔ آپ اپنی ول، اپنی اسکلز، اپنے ارادوں سے کور کر جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی ریمیڈی کرنے کی۔ کوئی دوا بندہ تبھی کھاتا ہے جب وہ خود ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ خود ٹھیک ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہو جائیے، لیکن اگر آپ کو دواؤں کی ضرورت ہے تو دین گو ود یور ریمیڈی۔ اس کے لیے جو اسپرچول ریمیڈی ہے وہ سورہ شمس ہے، سورہ یاسین 2nd لاسٹ آیت ہے، اینڈ جو سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں وہ روبی ہے، اوپل ہے، پرلز ہیں، بلو ٹوپاز ہے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے ایز اے فرینڈلی سٹون، ایز اے فرینڈلی کاسمک انرجی سورسز آپ کے لیے کام کریں گے۔ سو اگر روبی پہنیں تو بہت افیکٹو ہے، بلو ٹوپاز پہنیں، یہ سب ایسے سٹونز ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے۔
لیکن اگر کوئی لبرا ایسا بھی ہے جس نے روبی پہلے پہن رکھا ہے، سورہ شمس پڑھے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو دیٹ مینس کہ وہ کوئی سینسٹیو ٹائپ کا لبرا ہے، میل ہو یا فیمیل، کسی بھی فیلڈ آف لائف سے تعلق ہو، اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ایسا رومانٹک ہو، ریلیشن نہ چلا پا رہا ہو، تو دیٹ مینس کہ کوئی ویکنیس ہے. اور یہ ٹائم ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں. کوئی آدمی بہت حسین ہوتا ہے لیکن اس کے پاس عقل و ذہانت یا صبر اتنا نہیں ہوتا، تو اس کا حسن اس کے لیے ایک لمٹ تک اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، پھر اس کے بعد جو دوسری انرجی تھی وہ چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی تو پرابلمز آ جائیں گی. کوئی آدمی حسین و جمیل بھی ہے، لیکن عقل و ذہانت بھی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، سورس آف انکم نہیں ہے، تو وہ ایک اور پرابلم میں پھنسے گا. سو کوئی ایک کمی جو ہے وہ ٹربل دے سکتی ہے. اینڈ جو برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں یہ اسی ایک طرز کی کمی کو ڈائگنوز کرنے کا بہترین میتھڈ ہے. اگر آپ اپنی ریمیڈیز پرفارم کر کے بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ پا رہے تو پھر آپ کو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اس سے فائنڈنگز ہو جاتی ہیں کہ پرابلم ہے کس سیکٹر میں اور اسے ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے. اب اگلی خبریں جیسے ریٹروگریشن آف سیٹرن، وہ اب کچھ مہینے تو چلے گا 10 جون تک. اب اس میں جو کمنگ ویک ہوگا، جو 5 جون کے بعد والا ویک جو اگلے ہفتے میں ویڈیو بیان کروں گا، اس میں 10 جون کو سورج گرہن بھی ہو جائے گا. اینڈ وہ جو سورج گرہن ہے وہ آپ کے 9th اینگل پر ہے. بہت اچھی پوزیشن ہے اور اس میں گرہن زدہ ہونا آپ کے لیے کچھ ٹربل کریٹ کر سکتا ہے. وہ تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن آگاہی اس ہفتے دینا اس لیے ضروری تھی کہ اگر آپ کو اپنی ریمیڈیز کی طرف جانا ہے، اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا ہے، تو اس ویک جانا چاہیے تاکہ آپ اپنے گولڈن ٹائم کو یوز کر سکیں ٹو ریپیئر جو آنے والی پریشانی ہے، جو آنے والے ایونٹس ہیں. خیر اگلی باتیں سنیے. ادروائز پازیٹیو باتوں کا ہفتہ ہے یہ، میں پازیٹیو چیزیں بیان کر رہا ہوں. جوپیٹر کی پوزیشن 5ویں گھر کی بیسٹ پوزیشن ہے فار کپلز. جوپیٹر یہاں زیادہ دیر نہیں رہے گا. ویسے تو سال بھر جوپیٹر نے 5th ہاؤس میں ہی اب رہنا ہے، لیکن جوپیٹر بھی جون میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا 20 جون کے قریب. تو جب ریٹروگریڈ ہوگا تو وہ 5ویں گھر سے نکل کر پھر کمزور پڑے گا یا پچھلے گھر میں جائے گا. تو 5th ہاؤس میں جب تک وہ ڈائریکٹ ہے، یہ کپلز کے لیے جو فرٹیلیٹیز ہوتی ہیں اولاد کی حصول کے لیے یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اولاد کی ویلفیئر کا بھی اینڈ اولاد کی خواہش جو ہم کپلز کو ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے. بائی رولز آف اسٹرالوجی، اٹ از ناٹ اے میڈیکل سائنس. اوکے، رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق اگر جوپیٹر 5th اینگل پر ہو تو وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوتا ہے بائی دا سپورٹ آف ٹائم ٹو گریب ٹو کنسیو چلڈرنز ایز یو نو پریگنینسی وغیرہ. اچھا، پھر اگلی پازیٹیو خبر کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ بھی نیا ہو جائے گا اگلے ہفتے، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ ایموشنل سیٹسفیکشن آئیں گی. تو اس ہفتے سے جون کے فرسٹ ویک سے آپ کے لیے خوشخبریاں کچھ سٹارٹ ہوئی ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جون کا فرسٹ ویک کا مطلب یہ ہے کہ 2021 کے مڈ میں ہم آ گئے، ہم آدھا سال گزار چکے ہیں. اگر آدھے سال میں آپ نے کچھ نہیں پایا تو اس کا مطلب ہے اگلا جو حصہ ہے، جو سیکنڈ ہاف آف 2021 ہے، اس کو ہمیں گریب کرنا چاہیے. زیادہ تیزی سے انیشیٹیوز لینے چاہیے، ڈیسیجنز لینے چاہیے، انویسٹمنٹس کرنی چاہیے، رسپیکٹ گین کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، ویلفیئر ایجنڈا فل ہونی چاہیے، مشن فل ڈیسیجنز، ویژن کا ہائی ہونا، کیلکولیٹو ڈیسیجنز، ایگزیکٹو اینڈ پروفیٹیبل ڈیسیجنز لینے چاہیے. اور اگر ایسا ہی ہوا کہ جیسے پہلے 6 مہینے نظر ہو گئے مختلف قسم کے ایونٹس کے، کبھی پینڈیمک کے، کبھی خود کی کمزوریوں کے، کبھی ریسورسز کی کمزوریوں کے، کبھی موڈ سوئنگ کے، اور اگلے 6 مہینے بھی ویسٹ ہو گئے، تو 2021 جو کافی پروڈکٹیو تھا وہ ایک سال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اگلا سال پھر آخری پازیٹیو سال ہوگا جو سیٹرن کی وجہ سے آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے. آپ کو پتہ ہے نا 2.5 سال آپ کے پروڈکٹیو ہیں، اس میں یہ سیٹرن ابھی 4 مہینے کے لیے ریٹروگریڈ ہے، اس کے بعد تو سیٹرن آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہو جانا ہے. اینڈ یہ چیزیں آپ کو 2022 پورے میں دوبارہ پھر ملیں گی، لیکن یہ 27.5 سال کے بعد ملی. دوبارہ سیٹرن 27 سال تک 27.5 سال تک آپ کے 5th اینگل پر نہیں آئے گا. اس لیے چیزوں کو سمجھیے اور جلد از جلد. ہمارے 6 مہینے ویسٹ ہو چکے، پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا. خیر، میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیے، چیزوں کو سمجھ کر چلیے. ٹائم سائنسز کو جو سمجھ کر چلے گا وہ وقت سے زیادہ ایڈوانٹیجز لے پائے گا لبراس. آخری بات،
अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं अगर उसे टू दी टारगेट रखेंगे, प्लानफुल रखेंगे, तो वो रिवॉर्ड ईजी होंगे, बड़े होंगे और लंबे चलेंगे। लेकिन अगर आजमा कर देखेंगे, पता ही नहीं कि करना क्या है, चलो करके देखते हैं, तो फिर बंदे की एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है, टाइम भी ज़ाया होता है, वसाइल भी ज़ाया होते हैं, एंड बंदा खुद भी हिम्मत हारने लग जाता है। कुछ एज ग्रुप ऐसे होते हैं लिब्रास, जिन एज ग्रुप में एनर्जी वाफर होती है, जैसे टीन एजर्स या यंग पीपल, बहुत एनर्जी है, 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ जाएंगे। लेकिन अब आप यही बात 60 साल के बंदे को बोलें कि 100 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाओ, हालांकि टांगे हैं, हाथ हैं, दिमाग है, बट अब एनर्जी नहीं है, तो अब उसके लिए 100 सीढ़ियाँ चढ़ना क़यामत से कम नहीं, वो 10 चढ़ सकेगा। लिहाजा जब एनर्जी मौजूद हो उसी वक्त अपने टारगेट्स को फुलफ़िल करना होता है। टारगेट्स फुलफ़िल हो जाएंगे तो वो जो आगे टाइम आएगा जिसमें एनर्जीज़ कम होंगी, आपके पास रिज़र्व में बहुत कुछ होगा, तो यही टाइम होता है काम करने का, यही टाइम होता है इज़्ज़तें कमाने का, पैसा कमाने का, सेहत कमाने का, इस स्पिरिचुअल साइड पर अपनी परफॉर्मेंसेस करने का। सो टाइम को समझ कर चलिए, कुछ टाइम के बाद टाइम ही हमारे पास नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, टाइम नहीं होगा। लिहाजा अब टाइम है तो अभी इसे कोशिश कर लीजिए। मैं टाइम इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि मेरी साइंस ही टाइम से रिलेटेड है। खैर आखिर पर मेरे लिए दुआओं की मैं दरख्वास्त आपसे ज़रूर करूँगा, हमेशा ही करता हूँ लिब्रास। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। तमाम बहन बेटियाँ, बड़े बुज़ुर्ग जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, अगर उनके लिए किसी भी काम की हैं तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें, मुझे भी, मेरी टीम को भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।